بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 8th class students, welcome to the class. I hope you all are fine. Dear students, previous class میں ہم بات کر رہے تھے آب و ہوا کے نباتات پر اثرات کی. کس طرح کسی بھی علاقے کی جو آب و ہوا ہے مختلف ہونے کی وجہ سے وہاں کی جو نباتات ہے، وہاں کے جو پودے درخت ہیں، ان پر کس طرح کے اثرات ہوتے ہیں. آج ہم بات کریں گے آب و ہوا کا انسانی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے. پہلے ہم دیکھیں گے پہاڑی علاقوں کے لوگوں کی، جو پہاڑی علاقے میں رہنے والے لوگ ہیں ان پر کیا اثر ہوتا ہے وہاں کی آب و ہوا کا. اسٹوڈنٹس، پاکستان کے جو پہاڑی علاقے ہیں وہ گنجان آباد نہیں ہیں، یعنی وہاں پر آبادی جو ہے وہ کم ہے، لوگ کم تعداد میں رہتے ہیں، اور ان علاقوں میں جو سردیوں کا موسم ہے وہ کافی سرد ہوتا ہے، شدید برف باری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسانی سرگرمیاں محدود ہو کے رہ جاتی ہیں اور لوگ ضرورت کی اشیاء کو سٹاک کر لیتے ہیں، ذخیرہ کر لیتے ہیں، تاکہ جو سردیاں ہیں وہ آسانی سے اور آرام سے گزر سکے، انہیں باہر زیادہ موومنٹ نہ کرنی پڑے. اسی طرح سے جو راستے ہیں وہ بلاک ہو جاتے ہیں کیونکہ برف باری زیادہ ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے جو ان علاقوں کا زمینی راستہ ہے ملک کے باقی حصوں سے وہ بالکل ہی کٹ جاتا ہے، بلاک ہو جاتا ہے، اور جو فضائی راستے ہیں وہ بھی بری طرح متاثر ہوتے ہیں، ایئر لائنز ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، اور جو زندگی ہے، لوگوں کی ایکٹیویٹیز ہیں، سرگرمیاں ہیں، وہ محدود ہو جاتی ہیں، زندگی مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے. البتہ جو موسم گرما ہے وہ کافی خوشگوار ہوتا ہے، ٹیمپریچر کافی کم ہوتا ہے، اور جو چراگاہیں ہیں سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں، ہری بھری ہو جاتی ہیں، لوگ اپنے مویشی لے آتے ہیں تاکہ وہ چر سکے وہاں پر آسانی کے ساتھ. اسی طرح سے پھر اس موسم میں کھیتی باڑی بھی ہو جاتی ہے، تھوڑی بہت محدود پیمانے پر ہو جاتی ہے، اور ان علاقوں کی جو اہم فصل ہے وہ ہے مکئی کی فصل. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں فروٹس کی، پھلوں کی، تو پہاڑی علاقوں میں بہت سے الگ الگ طرح کے فروٹس ملتے ہیں، جن میں سیب ہے، اسی طرح سے خوبانیاں ہیں، اور آڑو جو ہے وہ کافی مشہور ہے وہاں پر. اخروٹ زیادہ کھائے جاتے ہیں، بادام کا استعمال کیا جاتا ہے، ڈرائی فروٹس ہوتی ہیں وہ کافی زیادہ ملتی ہیں ان علاقوں میں. موسم گرما میں جو بارشیں ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں، جس وجہ سے جو ہے لینڈ سلائڈنگ بھی ہو جاتی ہے. لینڈ سلائڈنگ کہتے ہیں کہ زمین کا ایک حصہ جو ہے وہ گر جاتا ہے، ٹوٹ کے گر جاتا ہے پہاڑوں کے اوپر سے. تو یہ تب ہوتا ہے جب گرمیوں کے موسم میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، اور اسی وجہ سے جو زمین کا ایک حصہ ہے پہاڑوں کے اوپر سے، کیونکہ ظاہر ایلیویشن زیادہ ہوتی ہے تو پہاڑوں سے یا زمین کا کوئی حصہ جو وہ سلائڈ کر جاتا ہے، اپنی جگہ سے پھسل جاتا ہے اور گر جاتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں میدانی علاقوں کی. پاکستان کے جو میدانی علاقے ہیں گنجان آباد ہیں، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر زراعت، ایک تو آب و ہوا بہتر ہے، زراعت اہم معاشی سرگرمی ہے، مطلب یہاں پر فصلیں کافی جو ہیں وہ کاشت کی جاتی ہیں. اہم فصلوں میں جو گندم اور چنا کی فصل ہے وہ ربی میں کاشت کی جاتی ہے، ربی کی اہم فصل ہے. یعنی کہ ربی جو ہے یہ وہ منتھ ہے جس میں سردیوں کے موسم میں جو ہے وہ کاشت کی جاتی ہے، اور موسم بہار میں پھر جو ہوتی ہے وہ فصلوں کی کٹائی ہو جاتی ہے، تو ربی کی فصل کہتے ہیں پھر اس طرح کی فصلوں کو. اسی طرح سے چاول کی جو فصل ہے، یا مکئی ہے، کپاس ہے، گنا ہے، یہ ساری فصلیں جو ہیں یہ خریف کی فصلیں. خریف کہتے ہیں وہ موسم، یعنی موسم گرما، جس میں کہ موسم برسات میں کاشت ہو جاتی ہے، اور خزاں جب شروع ہوتا ہے تو اس میں پھر ان فصلوں کی کٹائی ہو جاتی ہے، تو ایسی فصلوں کو خریف کی فصلیں کہتے ہیں. بات کریں کہ اگر ہم وہاں کی ٹریفک کی، ذرائع آمد و رفت کی، تو جی ہاں، پہاڑی علاقوں کی نسبت جو میدانی علاقے ہیں وہاں پر ذرائع آمد و رفت کی سہولت اچھی اور بہتر موجود ہے. اور سیلاب جب کبھی آتا ہے شہروں کے اندر، میدانی علاقوں کے اندر، تو پھر کافی نقصان پہنچتا ہے، سڑکوں کو نقصان پہنچتا ہے، اور کھیتوں کو، فصلوں کو نقصان پہنچتا ہے. اسی طرح گھروں کو، جتنی بھی بلڈنگز ہیں، عمارات بنی ہوئی ہوتی ہیں، وہ کافی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں. اور سردیوں کی اگر ہم بات کریں، سردیوں کے موسم میں جو پنجاب کے علاقے ہیں وہاں دھند بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک بہت متاثر ہوتی ہے، اور پروازیں بھی. اور جو پاکستان کے صحرائی علاقے ہیں ان میں آبادی زیادہ نہیں ہے، لوگ بہت ہی کم تعداد میں رہتے ہیں. یہ علاقے جو ہیں وہ گرم ہیں، انتہائی خشک آب و ہوا ہے، یہاں پر بارشیں کافی کم ہوتی ہیں،
اور درجہ حرارت زیادہ ہوتے ہیں، اسی لیے جو زندگی ہے وہ کافی کٹھن ہے یہاں کے لوگوں کی۔ پانی کی کمی کی وجہ سے آبادی جو ہے وہ بکھری ہوئی ہے، کہیں کہیں دور دور جو ہوتے ہیں وہ کچھ گھر نظر آتے ہیں، کچھ لوگ نظر آتے ہیں۔ جہاں پانی نظر آتا ہے وہاں پہ تھوڑی آبادی ہو جاتی ہے۔ دن کے وقت جو ہے وہ لو چلتی ہے، بہت سخت گرم ہوا چلتی ہے، اس کی وجہ سے زندگی جو ہے وہ مفلوج ہو جاتی ہے ان علاقوں میں۔ اور جہاں کہیں پانی دستیاب ہو وہاں پر بہت ہی تھوڑی جو ہے وہ کاشتکاری بھی ہو جاتی ہے ان علاقوں میں۔ اس کے علاوہ جو صحرائی علاقے ہیں یہاں پر بھیڑ بکریاں جو ہیں وہ بھی پالی جاتی ہیں، لوگوں کا اہم پیشہ ہے بھیڑ بکریاں پالنا۔ یہ ہیں وہ تمام اثرات جو کسی بھی علاقے کی مختلف آب و ہوا کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کے اوپر ہو سکتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں ایکسرسائز کی طرف۔ مشق کے اندر تفصیلی سوال اس کا موجود ہے۔ تفصیلی سوال نمبر 3 ہے، آب و ہوا کے انسانی سرگرمیوں پر اثرات کا جائزہ لیں۔ تو ابھی جو ہم نے مکمل پڑھا یہ ٹاپک آب و ہوا کا انسانی زندگی پر اثر، آپ نے یہ ہیڈنگ دیکھ کر اس میں یہ مکمل 2 پیراگرافز ہیں آخر تک، یہ اس کے اندر شامل ہے۔ اس کے اندر اگر آپ سب ہیڈنگز بنانا چاہیں تو آپ بنا سکتے ہیں۔ آپ پہلے پیراگراف میں ہیڈنگ بنا سکتے ہیں پہاڑی علاقے کی، اور دوسری پیراگراف میں آپ بنا سکتے ہیں میدانی علاقے کی ہیڈنگ بنا سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ لاسٹ میں صحرائی علاقے کی بات ہوئی ہے تو آپ یہاں پر صحرائی علاقے کی ہیڈنگ دیکھ کر بھی لکھ سکتے ہیں۔ اٹس اپ ٹو یو، آپ سب ہیڈنگز بنانا چاہتے ہیں تو آپ بنا سکتے ہیں، ادروائز آپ ایک ہیڈنگ میں بھی یہ لکھ سکتے ہیں۔ یہ تو لانگ کویسچن ہے اس کا، آپ نے اس کو اچھے سے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ ہمارے جو مختصر سوال ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں اور لانگ بھی تمام ہو چکے ہیں، یہ چیپٹر جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ تو اب ہم جو اس کی مشق میں MCQs موجود ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فرسٹ جو یہاں پر موجود ہے MCQs، 4 آپشنز ہیں، آپ نے ایک سلیکٹ کرنا ہے۔ پہلا دیکھیں، پاکستان میں سب سے زیادہ بارش والا مقام کس شہر میں سب سے زیادہ جو بارش ہوتی ہے؟ تو ہم نے پڑھا تھا مری میں، مری کے اندر سب سے زیادہ جو ہے وہ بارش ہوتی ہے، آپ سے سرکل کر لیجئے۔ نمبر 2، موسم گرما کی مونسون ہوائیں پاکستان میں آتی ہیں۔ گرمیوں کے موسم میں جو مونسون ہوائیں پاکستان میں داخل ہوتی ہیں وہ کس طرف سے آتی ہیں، کس جگہ سے آتی ہیں؟ تو آپشن جیم جو ہے وہ کریکٹ ہے، بحیرہ عرب اور خلیج بنگال کی طرف سے آتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، پاکستان کے میدانی علاقوں میں موسم گرما کا درجہ حرارت رہتا ہے، گرمیوں کے موسم میں ٹیمپریچر کتنا رہتا ہے؟ تو ہم نے یہ پڑھا تھا 32 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر رہتا ہے، یعنی کہ دال آپشن یعنی 4تھ آپشن جو ہے وہ صحیح ہے۔ پوائنٹ 4، الپائن جنگلات کتنی بلندی پر ہوتے ہیں؟ آپشن نمبر 4 یعنی دال آپشن کریکٹ ہے، 4000 میٹر سے زیادہ کی بلندی پر الپائن جنگلات جو ہے ان کی گروتھ ہوتی ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، ہمارے پاس جو پوائنٹ نمبر 5 ہے وہ ہے پاکستان کی ساحلی آب و ہوا کے خطے میں کون سے علاقے شامل ہیں جہاں پر سمندر موجود ہیں؟ تو کون سے علاقے ہیں جہاں پر سمندر موجود ہیں؟ تو ہمارے پاس جو علاقے ہیں وہ ہیں، ایک تو آپ نے شہر بھی دیکھیں گے کراچی کا اور گوادر کا جو علاقہ ہے، تو یہ دونوں کن صوبے میں آتے ہیں؟ آپشن بی یعنی صوبہ سندھ اور بلوچستان کے جو علاقے ہیں یہاں پاکستان کے ساحلی علاقے موجود ہیں، ساحلی آب و ہوا یہاں پائی جاتی ہے۔ یہ بھی ہمارا مکمل ہو گیا ہے، اٹ مینس ہمارا چیپٹر جو 5 ہے وہ مکمل، چیپٹر نمبر 7 مکمل ہو گیا ہے۔ اس میں بھی آپ نے چیپٹر کے اندر سے اپنی آبجیکٹیو کو خود سرچ کرنا ہے، شارٹ کویسچنز دیکھنے ہیں اور اس چیپٹر کو مکمل اچھے سے دیکھنا ہے۔ جتنے ہم نے لانگ کر لیے ہیں، شارٹ کر لیے ہیں، وہ تمام آپ نے یاد کرنے ہیں۔ لکھنے کے لیے جو کام آپ کو دیا گیا وہ آپ نے کرنا ہے۔ ناؤ لیٹس رائٹ دا ڈائری۔ آج کی آپ کی ڈائری ہے تفصیلی سوال نمبر 3 جو بھی ہم نے آج پڑھا ہے اسے آپ نے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ امید ہے آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں اپنا نیکسٹ چیپٹر جو ہے وہ اسٹارٹ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔